اکثر صوفیہ حضرات جو ہیں وہ کچھ حکایات سناتے ہیں. ان حکایات میں بعض اوقات فرضی حکایت بھی ہوتی ہے، لیکن فرضی حکایت بھی سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بعض اوقات کوئی ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹلی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو ممکن ہے کہ وہ اتنی اچھی لوگوں کی سمجھ میں نہ بیٹھے، لیکن جب اس کو کسی حکایت کے ساتھ بتایا جاتا ہے، حکایت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے تو وہ عموماً سمجھ میں اچھے سے آ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ حکایت جو ہے وہ دین کا حصہ بن گئی ہے یا اس کو کوئی دین کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. بہرحال ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مکان بنانے والا تھا مستری، اس کا اپنے کام سے دل اچاٹ ہو گیا، تھک گیا وہ کام کرتے کرتے. اس نے سوچا میں اپنے اس کام کو بدلتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ٹھیکیدار کو، اپنے بڑے کو جا کر استعفیٰ پیش کر دیا کہ بھائی محترم میں اب یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ تمہارا استعفیٰ میں منظور کر لوں گا، لیکن ایک آخری چھوٹا سا کام میرا کر دو. اس نے کہا بھائی کیا کام کروانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی یہ کام کروانا چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک آخری مکان میرے لیے تعمیر کر دو. تو یہ آخری مکان جو تم تعمیر کرو گے اس کے بعد تمہارا استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا. اب وہ چونکہ اس کام سے اکتاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، وہ تھک چکا تھا کہ میں اب یہ کام کروں، تو اس نے اس مکان کو بڑے مرے دل کے ساتھ بنایا، اپنے سر سے بوجھ اتارنے والی بات کی کہ میں بس اس بوجھ سے کسی طریقے سے سبک دوش ہو جاؤں. اب اس نے کیا کیا کہ وہ مکان بنایا، اس کا پلستر کہیں سے اکھڑ رہا ہے، اس کی چھت کہیں سے اکھڑ رہی ہے، اس کی سلوپیں صحیح نہیں ہیں، دیواریں صحیح نہیں ہیں، ٹیڑھی میڑھی ہیں. بہرحال جیسے تیسے کر کے اس نے جان چھڑانے والے انداز میں وہ مکان تعمیر کر دیا. اب جب وہ مکان بن گیا، اس نے اس مکان کی چابی اپنے ٹھیکیدار کو، اپنے افسر کو پیش کی کہ بھائی یہ آپ کا مکان ہے، اب میرا استعفیٰ منظور کرو اور مجھے جانے دو. اس نے کہا جی آپ کا استعفیٰ تو بالکل منظور ہے، پہلے دن سے ہی ہم نے منظور کر لیا تھا، لیکن یہ جو مکان آپ نے بنایا ہے نا، اس کی چابی آپ مجھے نہ دیجیے، اس کی چابی آپ اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کے لیے ہی میں نے بنوایا تھا، یہ آپ کا تحفہ ہے. اب وہ شخص اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے رہنے کے لیے جو مکان بنایا تھا اس کو میں نے ایسا بنایا کہ اس میں کوئی شخص رہ نہیں سکتا اور یہ چند ہی مہینوں میں گر کر نیچے آ جائے گا. میں نے اس قدر اکتاہٹ کے ساتھ یہ مکان بنایا. اب اس بات کو اس انداز پر سوچئے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ کس دل کے ساتھ کرتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ تو نمازیں پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی ایک تعداد ہے ایسی جو ان نمازوں کو سر سے اتارنے والی بات کرتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یار بس فرض پورا ہو جائے، فرض پورا ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے. تو میرے بھائیو ایسا نہ کرو یار. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یا جتنے بھی دین کے فریضے ہیں، یا اس کے علاوہ جو گھریلو کام کرنے ہیں آپ نے، جو معاشرتی طور پر ہم پر لازم ہوتے ہیں، جو اخلاقی طور پر ہم پر لازم ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے کریے، اس طریقے سے بجا لائیے کہ وہ کامیاب ترین کام ہو، اور جو دیکھنے والا دیکھے وہ یہ کہے کہ ہاں واقعی اس بندے نے صحیح طریقے سے کام کیا ہے. اپنی نمازوں میں بھی اس بات کا خصوصی خیال رکھیے. اسپیشلی ہم نمازوں میں بڑی کوتاہیاں برتتے ہیں. نمازوں کے پڑھنے کے طریقہ کار ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس کے فرائض و واجبات، اس کے سنتیں کیا ہیں، اس کے نوافل کیا ہیں، اس کی کیا کیا حسن ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، یہ سب باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم بس جو ہے وہ جلدی جلدی مرے دل کے ساتھ فرض پورا کرنے والی، بلکہ فرض کو اپنے سر سے اتارنے والی بات کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت کو یہی نمازیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جائیں کہ بھائی یہ لو اپنی نمازیں اور چلے جاؤ. تو پھر ہم اس وقت کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ نمازیں ہمیں کل بروز قیامت بچائیں گی، لیکن جو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے ہم نے پورا کرنا ہے. ہماری جو آخرت میں نجات ہونی ہے، جو بخشش ہونی ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے ہی متوقع ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جو اس نے ہمارے ذمے چیزیں فرض کی ہیں ان کو بھی ہم نے پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے بجا لانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل